السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ تو دوستو یہ جو سکرین پہ ویڈیو چل رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بول رہے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا لوگوں کو دکھا رہا ہے اسلام کی امیج، تو وہ کس طرح سے لوگوں کو یہ اسلام دکھا رہا ہے اور بات مطلب کیسے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب ہے یا اسلام جو ہے امن کے لیے خطرہ ہے، تو یہ سب میڈیا کا کھیل ہے۔ باقی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیسے سمجھا رہے ہیں تو آپ خود بھی ویڈیو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھنا، تو آپ بھی سمجھ جاؤ گے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا، ساتھ ساتھ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا۔ تو آئیے کرتے ہیں سٹارٹ آج کا اپنا ویڈیو۔ اسلام آیا ہے لفظ اسلم سے، جس کی معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنا۔ اسلام کی معنی ہے امن، سلامتی حاصل کرنا، اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنے کے بعد۔ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اکثر یہ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ غلط فہمی کو دور کرے۔ اکثر میڈیا کہتی ہے that Muslims are fundamentalist, the extremist۔ مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ What is the meaning of the word fundamentalist؟ بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، اسے جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے۔ اگر وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تو وہ اچھا سائنٹسٹ، اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھے یا سب برے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر ایک شخص چوری کے میدان میں بنیاد پرست ہے، وہ پیشے سے چور ہے اور ہزاروں لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے برا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے اور پھر فیصلہ کریں گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی بنیاد پرستی کا سوال ہے، مسلمان بنیاد پرست کا سوال ہے، میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کو غیر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، انہیں وجہ نہیں پتا اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے غلط ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی کھلے ذہن والے انسان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کی وجہ بتائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اس کا لاجیکل ریزن بتائیں گے، انشاءاللہ ایک بھی کھلے ذہن کا انسان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بھی اسلام کی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ بنیاد پرست کیسے وجود میں آیا، جب ہم ویبسٹرز ڈکشنری پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ which was started in the early part of the 20th century in USA by a group of Protestant Christians who protested against the church۔
بنیاد پرستی ویبسٹر ڈکشنری کے حساب سے یہ ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی کے شروع میں آئی، یو ایس اے میں وجود میں آئی. ایک عیسائی گروہ تھا جس نے یہ موومنٹ شروع کیا، جسے کہتے تھے پروٹیسٹنٹس. کیتھولک چرچ یہ مانتا ہے کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے. یہ پروٹیسٹنٹ گروہ، پروٹیسٹنٹ کرسچنز، یہ کہتے ہیں کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ، ہر حرف بائبل کا خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ، ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے فنڈامنٹلزم کا ڈیفینیشن. آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم از strict adherence and maintenance of the ancient doctrines and fundamentals of any religion. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق بنیاد پرستی کے معنی ہیں شدت سے کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتوں پر عمل کرنا. لیکن جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا تو ایک تبدیلی آ چکی ہے اس میں. The revised edition of Oxford Dictionary says that fundamentalism is strict adherence or maintenance of ancient doctrine or fundamentals of any religion, especially Islam. بنیاد پرستی شدت کے ساتھ کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتوں پر عمل کرنا، خصوصاً اسلام. یہ خصوصاً اسلام، اسپیشلی اسلام is an addition in the revised edition of the Oxford Dictionary. جب بھی آپ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا مسلمان. یہ لفظ وجود میں آیا عیسائیوں کی وجہ سے، لیکن اب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے. جب بھی آپ کوئی مسلمان کا نام سنیں گے آپ کے دماغ میں فوراً آ جائے گا کہ وہ بنیاد پرست ہے، وہ شدت پرست ہے. اور ہم مسلمان، ہم ڈیفنس پہ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. نہیں، میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں شدت پرست نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پرست ہوں. I am an extremist. I'm extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely loving, I'm extremely honest. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پرست ہوں. میں شدت سے رحم کرتا ہوں، میں شدت سے پیار کرتا ہوں، میں شدت سے دیا کرتا ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت پرست ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شدت پرستی انسانیت کے لیے کیوں بری ہے؟ میں صحیح دشا میں شدت پرست ہوں، غلط طرف شدت پرستی انسانیت کے لیے بری بات ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو شدت کے ساتھ دیا کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ رحم کرنا چاہیے. جب عدل کرے تو شدت کے ساتھ کرو. یہ مت کہو کہ اگر میرا فائدہ ہے تو میں عدل کروں گا، نقصان ہے تو عدل نہیں کروں گا. شدت سے عدل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ہم مسلمان اکثر ڈر جاتے ہیں، ہم مسلمان ڈیفنس کے لیے جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے، اور ہمارے قرآن کا پیغام بھول جاتے ہیں. آج کی میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ. کئی بار وہی انسان، وہی کام، لیکن اس کو دیے جاتے دو القاب. میں آپ کو مثال دوں گا. 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جب انگریز ہمارے دیش پہ حکومت کرتے تھے، اس وقت کئی ہندوستانی اس دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ لوگ کو لقب دیا گیا تھا انگریزوں نے دہشت گرد کا. وہی انسان ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ دیش بھکت ہے، کہ وہ پیٹریوٹ ہے. وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب. اگر آپ انگریزی حکومت سے سہمت ہے، ان نظریے سے سہمت ہے کہ ان کو حق تھا ہندوستان پہ حکومت کرنے کا، تو آپ بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ دہشت گرد ہے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے
آپ کو یہ تحقیق کرنے پڑے گا کہ کس وجہ کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں یا کس وجہ کے لیے لڑ رہے ہیں. میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا. سن 1775 میں امریکن ریولیوشن تھا. انگریز یو ایس اے پر حکومت کر رہے تھے اور کئی لوگ امریکہ کے اپنے دیش کی آزادی کے لڑ رہے تھے. یہ انگریز انہیں کہتے تھے دہشت گرد, اور اس وقت یہ انگریز کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج واشنگٹن. جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے, وہی نمبر 1 دہشت گرد, سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا جارج واشنگٹن, وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے, وہ جو بھی لقب دیتا ہے وہ انسان کو, چاہے صحیح یا غلط ہے, وہ لقب اسے چپک جاتا ہے اور دنیا اسے ماننے لگتی ہے. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے, کوئی علم حاصل کرتے ہیں آپ, اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے. لیکن آج کی تاریخ میں جو بھی طاقتور لقب دیتا ہے دنیا اسے مان لیتی ہے. ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے گورے ان پر حکومت کرتے تھے. اٹ واز کالڈ ایز اپارتھائڈ سسٹم. جو رنگ میں بھید بھاؤ کرتے ہیں, گورے سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے, ہم اور اعلیٰ ہے, ہم اونچے انسان ہیں. اس وقت گوروں نے نیلسن منڈیلا کو اریسٹ کر کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر رکھا تھا, اور اس وقت کہتے تھے گورے کہ نیلسن منڈیلا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے, وہی سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد بن جاتا ہے نیو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسی انسان نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. کیوں؟ نہیں کہ وہ برا انسان تو اور اچھا بن گیا, اسی کام کے لیے جس کے لیے اسے 25 سال سے زیادہ قید کر رکھا تھا, اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. جس کو چڑھانے کا چڑھاتی ہے, جس کو اتارنے کا اتارتی ہے. دن کو رات میں تبدیل کرتی ہے, رات کو دن میں, کالا کو سفید کو کالا میں. میڈیا کو کالا کو سفید ثابت کرنا آسان ہے, سفید کو کالا ثابت کرنا آسان ہے. اسی لیے آپ دیکھتے اسلامک ٹیررزم ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے کہ امن کا دہشت گرد. یہ ہو سکتا ہے کیا امن کی دہشت گرد؟ آج جو سب سے زیادہ بدنام اسلامک لفظ ہے, جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے آج, وہ ہے لفظ جہاد. آج جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے. نہ ہی غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے, میڈیا کی وجہ سے کئی مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے. صرف غیر مسلمان نے, مسلمان بھی اکثر سوچنے لگے کہ اگر کوئی بھی جنگ مسلمان لڑتا ہے, چاہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہو, چاہے نام کے لیے ہو, چاہے پاور کے لیے ہو, چاہے زمین کے لیے ہو, چاہے مال کے لیے ہو, اسے کہتے ہیں جہاد. اسلام میں جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان جنگ کر رہا ہے اپنے خود کے فائدے کے لیے, مال کے لیے, نام کے لیے, شہرت کے لیے, زمین کے لیے. جہاد کی صحیح معنی ہے وہ آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے, جس کے معنی ہیں جد و جہد. انگلش میں کہیں گے ٹو اسٹرائیو اور ٹو اسٹرگل. تو جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اور اسٹرگل. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں جہاد کے معنی ہے کہ اپنے غلط خواہشوں کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی صرف ہے جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے, اسے کہیں گے جہاد. لوگ کو اکثر غلط فہمی ہے, غیر مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کو بھی, کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے.
قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر مسلمان ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خصوصاً اپنی ماں۔ فوراً دوسری آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے کے لیے اس کی اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے، جہاد کر رہے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں، تو آپ ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں، اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کا کہنا مت مانو۔ ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے، ان کو فورس کر رہے ہیں، ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں شیطان کے لیے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، جو ایمان کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان۔ اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان۔ یہ لفظ جہاد اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ۔ عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ، عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، سارے حدیثیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پاک جنگ، ہولی وار، حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے۔ عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ، لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے، اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار۔ آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث۔ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے
کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں. وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے, ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے, اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا, اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دے گا اور اس دنیا کی دولت دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی, وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے, پرفیکٹ حج از جہاد فار یو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972, ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں. آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو. پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے, وقت کو دیکھ کے, انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے, اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی, اپنے بیٹے کی. اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے. تو وقت کو دیکھ کے, انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے. ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے, حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا. ہاں, اگر والدین بیمار ہے, ان کو ضرورت ہے آپ کی, پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے, حق کے لیے, اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے. ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں, جہاد کا مطلب کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو, ادخلوا فی السلم کافہ, آپ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, خطوات الشیطان پر مت چلو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, خطوات الشیطان. قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو, لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, خطوات الشیطان. کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے, عام مومن ہے, اگر شیطان اس کے پاس آئے گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانے گا. لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئے گا تو شاید عام مومن بہک جائے گا, پختہ مومن نہیں بہکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. میں مثال دوں گا, میری مثال ہے. اگر ایک عام مومن کے پاس, عام ایک دم پختہ نہیں ہے, ذرا کمزور مومن ہے, اگر کوئی لڑکی کہیں گی ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے, وہ کہیں گا بالکل نہیں, حرام ہے. لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے, وہ زنا حرام ہے, لڑکی سے فون پہ بات کرنا نو پرابلم, کوئی حرج نہیں. تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے. پھر وہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میک ڈونلڈ جائے کوئی برگر کے لیے, یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے. چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں. پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے, کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے. لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے, کھانے کے لیے جانا کوئی حرج نہیں. پھر وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ رات گزارے, لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی حرج نہیں ہے. اسے کہتے ہیں خطوات الشیطان. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے, یہ خالی مثال ہے, میری مثال ہے.
اس طریقے سے ایک کمزور مومن شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اسے دور رہیں گے، لیکن چھپے طریقے سے. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کرنا تو حرام ہے، زنا کے قریب مت آؤ. سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو. لیکن خطوات تو شیطان کے نقش قدم ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بھیگ سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان، ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے، اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو. آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے، تو کم از کم منہ سے روکیے. اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے. اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کے ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لیں گا. اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گے آپ سے. روسنا تو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں. میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ. میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے. اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے، ابھی انتقال ہو چکے چند سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور جو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں 25 آیت نمبر 52 میں کہ آپ جہاد کرو قرآن سے. یہ مکی آیت ہے. قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو، قتل کرو. قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو، بیوی یا شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ دار سے. وہ اموال اقترفتموها وہ تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، جو اپنی جائیداد اکٹھا کی ہے، جو تجارت کر رہے ہیں آپ، جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی دولت سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے گھر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا آپ ٹھہرو، آپ رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احکام، اپنا ڈیسیشن آپ پہ ڈالیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں اپنے
والد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیویوں اور شوہر سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مال سے، اپنے تجارت سے، اپنے گھر سے، اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، آپ ٹھہرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹروائے کریں گا، آپ کو ہلاک کریں گا۔ واللہ لا یہدی الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر آپ کام نہیں کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ کے کام نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گا اور وہ آپ کی طرح نہیں رہیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودوں کو چنا تھا اپنا پیغام پیش کرنے کے لیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان تھے یہودی، انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے، جو لوگ کو نیچے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے عربوں کو ان کے سر پہ بٹھایا۔ قرآن مجید کے ذریعے وہ جاہل لوگ ساری دنیا میں روشنی پھیلائے۔ لیکن آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچائیں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہی نہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ دوسرے لوگ کو لے کے آئے گا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ the rubbish that we are، اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اکیلے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلم ہم نے تمہیں سب سے بہترین قوم بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے، عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ ذمہ داری، رسپانسبلٹی لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپانسبلٹی ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی رسپانسبلٹی کلرک سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں عزت دے رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مومنو آپ سارے انسانوں میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ اتنی عزت دے رہا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سب سے بہترین امہ کہتا ہے، قوم کہتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ میں ایمان لائے۔ دعویٰ کرنا، لوگ کو اچھائی کی طرف بلانا، غلط کام سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ ایک نقطہ ہے، ضروری ہے، فرض ہے آپ کو جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، سورہ عصر کو کہتے راہ نجات، نجات کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اصلاح اور دعویٰ، مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لے کے آتے اور غیر مسلمانوں کو پیغام دے کے صحیح راستے پہ لے کے آتے، وتواصوا بالصبر لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اس سورے سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم از کم 4 چیزوں کی ضرورت ہے، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق دعویٰ، وتواصوا بالصبر۔ ان میں سے ایک بھی اگر کم ہے تو اس سورے کے حساب سے عام طور پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ کتنے بھی اچھے مسلمان ہو، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، ہر رمضان روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن اگر دعویٰ نہیں کرتے اس سورے کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، وہ ڈال سکتا ہے،
لیکن عام طور پہ چاروں چیز ضروری ہے، صرف دعویٰ بھی نہیں، ایمان بھی، عمل صالحات، دعویٰ و تواصوا بالصبر۔ ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ کئی بار یہ لوگ قرآن کا حوالہ دے کے لوگ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ جو کرٹکس آف اسلام ہیں، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور وہ کوٹ کرتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو، مطلب غیر مسلم، مطلب ہندو، اس کا قتل کرو۔ اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے قرآن مجید کی، جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو۔ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ کافر کو دیکھ کے قتل کرو، اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے، اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے۔ پس منظر جاننا چاہتے تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے شروع کرو، اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک امن کا معاہدہ تھا، سلامتی کا معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ، یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دیا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب کافر، جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو۔ اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے آ رہے تو ڈرو مت۔ ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت، ان کا سامنا کرو، ان کا قتل کرو۔ جنگ کے میدان میں بالکل صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل آف امریکہ، جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویتنام کی، تو جنگ کے میدان میں پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل امریکن سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت، سامنا کرو، قتل کرو، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر میں پس منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ اس کا قتل کرو، تو میں ایسا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے، کہ وہ قصائی ہے۔ پس منظر میں صحیح ہے، جب جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لیے آتے ہیں میدان جنگ میں، تو ہمت افزائی کے لیے سپاہ سالار یا پریزیڈنٹ بالکل یہ کہیں گا کہ ڈرو مت، لڑو۔ تو اسی طریقے سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ڈرو مت، آپ کا قتل کرنے آ رہے ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو۔ اور ایک مشہور رائٹر ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ارون شوری ہے، کئی کتابیں لکھا ہے اسلام کے خلاف۔ ایک کتاب لکھا ہے ورلڈ آف فتواز، اور ورلڈ آف فتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور دکھاتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے کافر لوگوں کا، اور آیت نمبر 5 سے جمپ مارتا ہے، فوراً جاتا ہے آیت نمبر 7 پر۔ کیوں 5 سے 7 پہ کیوں جاتا ہے؟ 5 اور 7 کے بیچ میں آیت نمبر 6 کو بھول جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ 6 میں اس کی بیماری کا جواب ہے۔ 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ کافر، وہ مشرک، وہ دشمن امن چاہتا ہے، اس کو صرف چھوڑ مت دو، اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو، اسے حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو۔ آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپاہ سالار، سب سے دیالو پریزیڈنٹ یہ کہے گا ارے وہ دشمن کو چھوڑ دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو مت، حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو۔ اکثر لوگ قرآن مجید کے آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں، اگر استعمال کرنا پڑتا ہے، جہاد کے کئی مرحلے میں نے کہا، اگر if you have to force, that is the last resort. Violence, force، لڑائی ایک آخری ریسورٹ ہے، آخری علاج ہے۔ اور اس وقت بھی جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی، اس کے فوراً بعد کہا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے۔ کوئی بھی آیت لو، چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفال لو، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 7، اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میں سمجھاتا ہے کس طریقے سے غیروں تک پیغام پہنچانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو میں اکثر ٹریول کرتے رہتا ہوں دیگر کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، ادھر ادھر،
USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और क्योंकि मैं इस्लामिक स्पीकर हूँ, दाढ़ी टोपी एकदम सॉफ्ट टारगेट। कोट तो पहना है लेकिन दाढ़ी टोपी मतलब, तो मैं प्रिपेयर रहता हूँ, मैं मेरे से सवाल जवाब रहेगा और मुझे खुशी होती, दावा का मौका मिलता है। ये सुन्नत है वो अलग बात है, टोपी सुन्नत है, दाढ़ी फर्ज है, जो भी है एकदम सॉफ्ट टारगेट। अक्सर इमिग्रेशन में पूछताछ होती है। जब मैं क्रिश्चियन मुल्क में जाता हूँ तो क्रिश्चियन पूछते हैं कि आप जिहाद में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, बाइबल में भी लिखा है जिहाद करो, जिद्दोजहद करो। नहीं लड़ाई में, हाँ लड़ाई में भी मानता हूँ, बाइबल में लिखा है। एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 और 20 में लिखा है कत्ल करो। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कत्ल करो। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18 में लिखा है कत्ल करो। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में कत्ल करो। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 37 में कि टेक अ सॉर्ड एंड फाइट, तलवार लेके लड़ो। वो क्रिश्चियन मुझसे कहता है लेकिन जाकिर साहब ये लड़ाई हक और बातिल के बीच है। तो मैं कहता कुरान में भी वही है, तो मुझे कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। माशाल्लाह मैं कई ईसाइयों से बात करता हूं, अक्सर ईसाई मेरी इज्जत करते हैं, अक्सर मेरे हिंदू भाइयों से भी। माशाल्लाह मेरे हिंदू भाई जो मुझे करीब से जानते हैं माशाल्लाह बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए इस मैदान में लाखों का मजमा है, इसमें 25% गैर मुसलमान है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और मैं यकसा है। इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए जो चीज उसके समझ में आती है उसकी मिसाल दो। जब मैं हिंदुओं से बात करता हूं तो मैं हिंदुओं से कहता हूं कि आप महाभारत पढ़ चुके? उतना पढ़ चुका हूं। नहीं भी पढ़ चुकी कम से कम जानते हैं, क्योंकि कॉमिक अवेलेबल है, टेलीविजन सीरियल अवेलेबल है, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं पढ़ चुका हूं। तो मैं उनसे पूछता हूं अगर महाभारत में पढ़ेंगे तो लड़ाई लड़ने के जो श्लोक है, मंत्रा है, वो कुरान से कई गुना ज्यादा है, सैकड़ों है, हजारों है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जो लड़ाई है वो दो ग्रोह के बीच में, एक हक पे था एक बातिल पे था, तो हक के लिए लड़ना क्या बुरी बात है? तो मैं कहता हूं कुरान में भी वही लड़ाई का जिक्र है। तो वो हिंदू कहता है तो मुझे कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद हवालात पेश करूंगा। हिंदुओं की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता, और भगवत गीता में पढ़ चुका हूं कई बार। भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 चैप्टर का है, जो महाभारत का हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण, हिंदुओं मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, तो श्री कृष्ण एक एडवाइस दे रहे हैं, एक मशवरा दे रहे अर्जुन को। तो पूरी भगवत गीता एक मशवरा है, श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे। भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46 में, भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि जो लोग अपनी परंपरा के उसूलों को, मतलब ग्रेट ग्रेट एंसेस्टर्स के जो रीति रिवाज है, उसके खिलाफ जाता है वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। श्लोका नंबर 44 में अर्जुन कहते हैं कि हम आज, क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत एक कथा है जो दो फैमिली, दो खानदान के बीच में, एक पांडवा जो 5 थे और कौरवा जो 100 थे, उनके दरमियान लड़ाई है। तो भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 श्लोका नंबर 44 में अर्जुन कहते कि आज हम लड़ रहे हैं और जहन्नम की तरफ जा रहे हैं दुनिया के ऐशो आराम के लिए, राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। वर्ष नंबर 45 में अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, मैं पसंद करूंगा कि मैं निहत्था इस जंग में मारा जाऊं, बनिस्बत धृतराष्ट्र के बेटों से लड़ूं। अर्जुन कहते कि मैं पसंद करूंगा निहत्था मर जाऊं मेरे कजन ब्रदर्स के हाथों से। धृतराष्ट्र के बेटे मतलब उनके कजन ब्रदर, उनके भाई के हाथ से मैं पसंद करूंगा मर जाऊं, बनिस्बत मैं उनसे लड़ूं। वर्ष नंबर 46 में 46 में अर्जुन अपने हथियार नीचे छोड़ देता है और अफसोस करने लगता है। उसके फौरन बाद, चंद श्लोका बाद, भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं, ए अर्जुन, ये गलत ख्यालात तुम्हारे दिमाग में कब से आने लगे? तुम ऐसे इंसान हो जो आगे बढ़ते हैं, ये गलत ख्यालात कैसे आने लगे और आप गलत तरफ क्यों जा रहे हो? अर्जुन को मशवरा दे रहे हैं श्री कृष्ण। आगे जब पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 31, 32 और 33 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म युग में हिस्सा ले। क्षत्रिय का फर्ज है, कंपलसरी है कि वो धर्म युग में हिस्सा ले।
اگر وہ لڑنے سے بھاگ جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا, نرک میں جائے گا. شلوکا نمبر 32 اور 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, بھاگیوان ہے وہ شتریہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے. اگر تم لڑو گے, شلوکا نمبر 33, آپ سورگ میں جائیں گے. اور اکثر ہمارے جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں ارون شوری بھی اکثر حوالہ دیتے ہیں حدیث کا جس کا میں نے ذکر کیا ہوں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں والیوم نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جہاد میں مرے گا, جس کا انتقال ہوگا, وہ جنت میں جائے گا, اور جو واپس آتا ہے محفوظ, خدا اسے مال غنیمت اس دنیا کی دولت دے گا. یہ جو لوگ کہتے کیسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر آپ مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے ورنہ آپ کو دولت ملیں گی. جب آپ بھگوت گیتا پڑھتے, بھگوت گیتا میں ہو بہو وہی لکھا ہے. چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 میں شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں, اے ارجن, اگر تو جنگ کے میدان میں جائیں گا اور مارا جائیں گا تو سورگ میں جائیں گا, اگر زندہ واپس آئیں گا تو تجھے مال غنیمت ملیں گی, اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو ایگزیکٹلی جو صحیح بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37. میں کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے, آپ اپنی مذہبی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ شری کرشن بھڑکا رہا ہے, انسانوں سے کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو, میں شیطانی حرکت کر رہا ہوں, میں پس منظر کے خلاف بات کر رہا ہوں. اگر میں کہوں گا آپ کا ایشور شری کرشن ارجن سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو, یہ شیطانی حرکت ہے, بالکل غلط ہے. میں پس منظر کے خلاف بات کر رہا ہوں, کوئی بھی ہندو سے نہیں مانیں گا. لیکن وہ کہیں گا کہ یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. اگر سچ کے لیے لڑنے پڑے, چاہے آپ کی جان جائے, چاہے رشتہ دار کے خلاف ہو, وہی پیغام تو قرآن میں لکھا ہے, اس میں لکھا ہے. ابھی تک کہ ایک بھی ہندو نہیں ہے, میں ہزاروں سے بات کیا ہوں, جس نے یہ کہا کہ قرآن میں غلط ہے, حدیث میں غلط ہے, کیونکہ میں ان کو حوالہ دے رہا ہوں بھگوت گیتا کا. تو جب آپ دوسری مذہبی کتاب پڑھیں گے, امن قائم ہوگا. تو لوگ جو غلط ارادے سے بھڑکانا چاہتے ہیں, لوگ کو دوسرے مذہب کو ماننے والوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے, اسے آسانی سے آپ دور کر سکتے صرف تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اتنا آسان ہے. اسی لیے جب بھی میں جاتا ہوں, جب میں باہر گاؤں سے آتا ہوں تو وہ کسٹم آفیسر, مسلمان کسٹم آفیسر ڈر جائیں گا, ارے مدد کروں گا تو پھنس جاؤں گا. وہ ہندو کہیں گا او ڈاکٹر صاحب کیسے ہو آپ, جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. بولتے گرین چینل سے جاؤ, وہی داڑھی وہی ٹوپی, کیونکہ وہ مجھے چینل پہ دیکھتے, سر کین وی آسک یو ون کوسچن, وہ پھر ذرا اپنے سے فیور چاہتے, مجھے سوال پوچھتے بھگوت گیتا کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اور ڈبل فائدہ, جو ٹائم میرا بچ جاتا ہے جانے میں, میں سوال کا جواب دیتا ہوں, وہ بھی خوش ہوتا ہے, وہ میرے قریب آتا ہے, میں اس کے قریب آتا ہوں, صحیح راستے پہ آتے. قرآن مجید میں جتنے بھی لڑنے کی آیت ہے ایز اے لاسٹ ریسورٹ, اس کے اصول ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 میں, جب آپ لڑتے ہیں اس وقت آپ حد کو پار مت کرو, جو حد کو پار کرتے ہیں وہ بالکل غلط کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 193-194 کہ لڑو جب تک ظلم ختم ہو جائے, جہاد کرو جب تک ظلم ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ بند کرو. اور اکثر میڈیا میں تقریر کو ختم کروں گا ایک اور مثال دیکھیے. میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. یہ آخری مثال کے ساتھ میں تقریر ختم کروں گا کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا اسلام کے معنی امن ہے, سلامتی ہے, شانتی ہے. یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا مطلب امن تلوار کے زور پہ پھیلا, یہ بالکل کانٹرڈکٹری ہے. اور جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں, ہسٹری کی کئی مثالیں, ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اسپین میں 800 سال حکومت کی, دعویٰ نہیں کیا, پیغام نہیں پہنچائے, کرسچنز آئے, کروسیڈرز آئے, ہمیں صاف کر دیا. ایک بھی مسلمان کھلی طور پہ اذان بھی نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی, 1400 سال, کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے, کچھ سال کے لیے فرینچ آئے, لیکن پورے طور پہ ہم 1400 سال حکومت کی. آج 1400 سال کے بعد 140 لاکھ 1,40,00,000 عرب عیسائی ہے, یا کاپٹک کرسچنز عیسائی سالوں سے برسوں سے. یہ 1,40,00,000 عیسائی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم چاہتے تھے تو ہر غیر مسلمان کو مسلم بنا سکتے تھے. ہندوستان ایک مثال ہے, ہم ہندوستان پہ تقریباً 800 سے 1000 سال حکومت کیا.
چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے نوک پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. آج کے تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستان میں غیر مسلمان ہیں. یہ غیر مسلمان ہندوستانی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا. انڈونیشیا ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سی مسلم آرمی فوج انڈونیشیا گئی؟ ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سی اسلامک فوج ملیشیا گئی؟ ان دا ایسٹ کوسٹ آف افریقہ کون سی مسلم فوج گئی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اور آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ایک اسٹیٹسٹکس ہے جو ریڈر ڈائجسٹ المینک بک میں آئی تھی 1984 میں. وہ اسٹیٹسٹکس ایک سروے تھا، انکریز ان دا میجر ورلڈ ریلیجنس ان اسپین آف 50 ایئرس. 50 سال میں جو مذہب نے ترقی کی، جو تعداد مذہب کی بڑھی، اس کا اسٹیٹسٹک تھا. اور اس میں لکھا تھا کہ 1934 سے لے کے 1984 تک کے 1934 سے لے کے 1984 ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ تعداد میں اگر کوئی مذہب بڑھا وہ ہے اسلام 235%. عیسائیت صرف 47%. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی گئی تھی جس میں مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ غیر مسلمان کو مسلم بنایا؟ کون سی جنگ؟ کوئی بھی نہیں. آج کے اسٹیٹسٹک کہتے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یو ایس اے میں، امریکہ میں اسلام ہے. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں اسلام ہے. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب پورے دنیا میں اسلام ہے. اور جو میڈیا کہتی ہے اسلام خواتین پہ ظلم کرتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 2/3 حصہ، 2/3 حصہ اس میں سے خواتین ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں امریکن خواتین، کیوں یورپین خواتین اسلام قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں ہی خواتین کے جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کا حل ہے. اسلام از دا سولوشن ٹو دا پرابلمز آف ہیومینٹی. اسلام انسانیت کے لیے حل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پہ قرآن مجید میں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا حق کے ساتھ تاکہ وہ سارے ازمز، سارے مذاہب پہ غالب ہو. چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے ایتھیزم ہو، چاہے ماڈرنزم ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے سکھزم ہو، چاہے کرسچنزم ہو، ولو کہہ المشرکون. کتنا بھی غیر مسلمان نہیں مانے. 2 بار لکھا ہے اور 1 بار لکھا ہے وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں اس دین کو غالب کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اگر آپ سمجھتے آپ اور میری ضرورت ہے، اگر میں سمجھتا ہوں میں دعویٰ کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں اس لیے اسلام پھیل رہا ہے، میں سب سے بڑا بیوقوف ہوں. اللہ کو میری ضرورت ہی نہیں، آپ کی ضرورت ہے. اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا ایڈم پیئرسن کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ پیپل who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں، جس کو خوف ہے کہ ایک دن نیوکلیر بم، نیوکلیر ویپنری اربوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا، وہ شاید بھول رہے ہیں کہ اسلامک بم، شانتی کا بم، امن کا بم گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.